बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम नाज़रीन कराम, अस्सलामु अलैकुम। रोज़ा इफ्तार करने से पहले अपना सीधा हाथ सर पर रखकर ये वजीफ़ा पढ़ लो। इफ्तारी का ऐलान बाद में होगा, पहले आपकी हर हाजत पूरी हो जाएगी इंशाअल्लाह ताला। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम नाज़रीन कराम, जैसा कि आप जानते हैं कि रमज़ान का पूरा महीना ही कबूलियत का है। इस महीने की हर घड़ी कबूलियत की है, लेकिन माह रमज़ान में इफ्तारी का वक़्त रब को बड़ा महबूब है। इफ्तार के वक़्त रब को अपने बंदे पर इतना प्यार आता है, इतनी मोहब्बत आती है कि रब फरमाता है कि मेरा बंदा मेरे लिए सारा दिन भूखा प्यासा रहता है, गुनाहों से बाज रहता है, और फिर इफ्तारी के वक़्त रब करीम अपने बंदे के मुंह से निकली हर बात को पूरा फरमाता है। अगर आप भी अपनी दुआओं को कबूल करवाना चाहते हैं, अगर आप भी अपने घर के हालात को बेहतर बनाना चाहते हैं, तो रमज़ान के महीने का फ़ायदा उठा लें। रमज़ान की बरकतों का, रमज़ान की रहमतों का फ़ायदा उठा लें। आज रब करीम रमज़ान के महीने में मांगने वाले की हर हाजित को पूरा कर रहा है। आज सर पर हाथ रखकर यह वजीफ़ा बताए गए तरीके से पढ़ने की देर है। फिर इसे रब से मांगना नहीं पड़ता, हर शय खुद चल कर उसके कदमों में आती है। माशाल्लाह। आज इफ्तारी से पहले यह वजीफ़ा आज पढ़ लें, कल पढ़ लें, परसों पढ़ लें। रमज़ान का पूरा महीना मौजूद है, किसी भी दिन यह वजीफ़ा पढ़ने की मुकम्मल इजाज़त है। अगर आप बीमार हैं तो बीमार को बीमारी से शिफाए कुल्ली नसीब होगी, और बीमारी चाहे किसी भी तरह की है, रमज़ान के महीने में रोज़ा खोलने से पहले अगर आप यह वजीफ़ा खुद पढ़ लेते हैं तो बेहतरीन। अगर खुद नहीं पढ़ सकते तो किसी बंदे को कहेंगे वो बीमार के सर पर हाथ रख कर यह वजीफ़ा पढ़ ले। अगर आपका नसीब नहीं बदल रहा तो रमज़ान के महीने में रोज़ा खोलने से पहले अपना सीधा हाथ अपने सर पर रखकर यह वजीफ़ा पढ़ने की देर है। आपके मुकद्दर का सितारा ऐसा चमकेगा कि दुनिया आपकी कामयाबी का तमाशा देखने के लिए दूर दूर से आएगी। अगर आप तंगदस्त हैं, आप बीमार हैं, आप फ़कीर हैं, आप अपने सर पर हाथ रखकर रोज़ा खोलने से पहले एक बार ये वजीफ़ा पढ़कर देखिएगा। ये वजीफ़ा इतना ताकतवर है कि बैठे बैठे तकदीर बदल जाएगी, बैठे बैठे मुंह से निकली हर दुआ कबूल व मंजूर हो जाएगी। और दूसरा, ये रमज़ान का महीना है, ये कोई नफली रोज़े नहीं है। इन रोज़ों का रब काबा ने हुक्म इरशाद फरमाया है, उनका अजर व सवाब भी उतना है कि जो बंदा रमज़ान का रोज़ा रखता है, इफ्तारी करता है या किसी का रोज़ा इफ्तार करवाता है, रब करीम फरमाता है ये नहीं कि रोज़ेदार को पेट भर कर खिलाओ। अगर आप किसी रोज़ेदार को पानी भी पिला सकते हैं तो उसका सवाब इतना है कि लैलतुल कद्र की रात जिब्राइल अमीन आपसे मुसाफहा करेंगे। और रमज़ान के महीने में किसी की इफ्तारी करवाना, किसी रोज़ेदार को हत्ता के पानी पिलाना भी इतना अजर व सवाब है कि आपके पूरे साल की रिज़्क़ और दौलत का इंतज़ाम हो जाएगा। तो इसलिए आज रोज़ा खोलने से पहले अपना सीधा हाथ सर पर रखकर यह वजीफ़ा पढ़ लो। अगर आप में से कोई बंदा चाहता है कि पूरे साल की परेशानियां ख़त्म हो जाएं, पूरे साल के रिज़्क़ का इंतज़ाम हो जाए, पूरे साल की तंगदस्तियां जड़ से ख़त्म हो जाए, पूरे साल की कामयाबियां खुद चलकर आपके पास आ जाए, पूरा साल किसी का मोहताज ना होना पड़े, पूरा साल रब गैब से आपको अता करता रहेगा, तो रोज़ा खोलने से पहले अपना सीधा हाथ, अपना सीधा दाया हाथ सर पर रखकर ये वजीफ़ा पढ़ लो। ये चंद ख़ास एमाल हैं जो बुज़ुर्गों के बताए हुए हैं, जिनको पढ़ने से वाकई फ़ायदा होते हैं। ये बेहद आज़मुदा और मुजरब एमाल हैं जिनको करोड़ों लोग आजमा चुके हैं। अगर आप भी इस वजीफ़े को पढ़ते हैं, आप जिस हाजित को लेकर बैठेंगे, सर से हाथ हटाने से पहले आपकी वो हाजित अल्लाह पाक की बारगाह में पहुँच जाएगी इंशाअल्लाह ताला। मोहतरम नाज़रीन कराम, इफ्तारी के दस्तरख़्वान पर हर कोई बैठता है। हम मुसलमान हैं, इफ्तार पर 2 से 4 मिनट पहले बैठ जाते हैं। आज से आपने क्या करना है, वैसे तो आप इफ्तार से पहले पूरा दिन मौजूद है, किसी भी वक्त यह वजीफ़ा पढ़ सकते हैं, लेकिन अगर सारा दिन नहीं पढ़ सकते तो इफ्तारी के दस्तरख़्वान पर बैठ कर भी ये वजीफ़ा पढ़ने की मुकम्मल इजाज़त है। आप चाहे पाकिस्तान से हैं, आप इंडिया से हैं, आप सऊदी अरब से हैं, आप बांग्लादेश, नेपाल, ईमान, जापान, दुनिया के किसी भी कोने से आपका ताल्लुक़ है, आपने इफ्तारी के वक्त ये वजीफ़ा ज़रूर पढ़ लेना है। नाज़रीन कराम, अगर आप पहले पूरे दिन में किसी भी वक्त पढ़ना चाहते हैं तो आप चाहे नमाज फजर के बाद पढ़ लें, नमाज ज़ोहर के बाद पढ़ लें, असर के बाद पढ़ लें, लेकिन इफ्तारी से पहले पहले इस अमल को लाजमी पढ़ना है। इस वजीफ़े को पढ़ने में कितना वक्त लग जाएगा, बमुश्किल 2 से 3 मिनट लगेंगे, लेकिन आपने इस वजीफ़े को किसी सूरत नहीं छोड़ना। वक्त की नज़ाकत को मद्देनज़र रखते हुए आइए आज के इस खास अमल की तरफ चलते हैं।
لیکن اس سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں اور آپ نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو خدا را اس چینل کو ابھی سبسکرائب کر لیں، ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیں، کیونکہ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پر کرتے رہوں گے انشاءاللہ تعالی۔ اب عمل کیا ہے، رمضان کے پورے مہینے میں کسی بھی دن روزہ کھولنے سے پہلے آپ نے باوضو مسلے پر یا دسترخواں پر بیٹھ جانا ہے، اور پھر آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک پر 3 بار درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ مختصر اور آسان سا درود صلی اللہ علیہ محمد پڑھ لیں، یا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، یا پھر آپ نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں تو یہ سب سے بہتر ہے، کیونکہ درود ابراہیمی کی فضیلت و برکت سب سے زیادہ ہے۔ ایک بار ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ 3 بار درود پاک پڑھتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ نے اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے۔ ہر کسی کا مقصد الگ ہے، کوئی نیا گھر چاہتا ہے، کوئی دولت چاہتا ہے، کوئی بیماری سے شفا کلی چاہتا ہے، کوئی تنگ دستی سے نجات چاہتا ہے، کوئی فاقوں کا غربتوں کا شکار ہے۔ آج رب کریم سے افطاری سے پہلے جو بھی مانگو گے مل جائے گا انشاءاللہ تعالی، کیونکہ رب کریم فرماتے ہیں جو بندہ صبح سحری کرتا ہے، سارا دن رب کی رضا کے لیے بھوکا رہتا ہے، افطاری کے وقت وہ جو مانگتا ہے فرشتے انعامات سے اس کی جھولیاں بھر دیتے ہیں، منہ سے نکلی دعا کو قبول فرماتے ہیں۔ محترم ناظرین کرام، اللہ خود فرماتے ہیں ان اللہ علی کل شیء قدیر، میرے رب کی تو قدرت ہر ایک ذرے پر ہے، تو آج جتنا بھی مانگ سکتے ہو مانگ لینا۔ اپنے ذہن میں اپنی نیت اور مقصد رکھ کر آپ نے فوری طور پر ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے، اور اپنی آنکھوں کو بند کر لینا ہے، اور یوں محسوس کریں کہ دنیا جہاں سے آپ کا تعلق ختم ہے، آپ روضہ رسول کی جالیوں کے قریب بیٹھ کر اس خاص وظیفے کو پڑھ رہے ہیں۔ اور روزہ کھولنے سے پہلے اپنا سیدھا ہاتھ سر پر رکھ کر سب سے پہلے نمبر پر جو وظیفہ آپ نے پڑھنا ہے وہ وظیفہ رب کریم کے ایک نام کا وظیفہ ہے، جس نام کی قسم رب نے خود کھائی ہے کہ قسم ہے مجھے اس نام یا فتاح کی۔ جو بندہ یا فتاح پڑھ کر اپنے رب سے جس بات کا اقرار کرتا ہے، جس حاجت کی طلب کرتا ہے، جس مقصد کا سوال کرے گا، میں رب اس بندے کی ہر حاجت کو پورا کروں گا۔ آپ نے یا فتاح کو ایک سانس میں پڑھنا ہے اور اپنا دایاں ہاتھ اپنے سر پر رکھ کر پڑھنا ہے، اور یا فتاح کو اپنے ایک سانس میں پڑھنا ہے، بآسانی پڑھ لیا جائے گا۔ اگر کسی کا سانس ٹوٹ جاتا ہے تو وہ دوبارہ کوشش کر لے جب تک وہ ایک سانس میں یا فتاح کو 7 بار نہ پڑھ لے۔ آپ نے کیسے پڑھنا ہے توجہ کیجیے گا۔ یا فتاح یا فتاح یا فتاح یا فتاح یا فتاح یا فتاح یا فتاح، اس طرح سے آپ نے کوشش کرنی ہے کہ 7 بار یا فتاح ایک ہی سانس میں پڑھ لیں، صرف 7 بار۔ یا فتاح کو پڑھتے ساتھ ہی فوری طور پر دوسرے نمبر پر جو وظیفہ آپ نے پڑھنا ہے وہ وظیفہ ایک قرآنی سورت کا وظیفہ ہے۔ اب یا فتاح کو پڑھ کر آپ نے رب کو راضی کر لیا، رب کو منا لیا۔ اب اگر آپ اپنے کسی بھی مقصد میں عروج، کامیابی اور ترقی چاہتے ہیں، اگر آپ خزانے لوٹنا چاہتے ہیں، اگر آپ اپنے گھر کو جنت بنانا چاہتے ہیں، اگر آپ اپنے پورے سال کے رزق، پورے سال کی خوشیاں، پورے سال کی سلامتی اور حفاظت کو سمیٹنا چاہتے ہیں، پورے سال کی محتاجیوں سے بچنا چاہتے ہیں، پورے سال کی تنگ دستیوں سے بچنا چاہتے ہیں، تو دوسرے نمبر پر آنکھوں کو بند کرتے ہوئے سیدھا ہاتھ سر پر رکھ کر آپ نے صرف 3 بار سورہ کوثر پڑھنی ہے، اور یہ آپ نے ایک سانس میں نہیں پڑھنی۔ سورہ کوثر کی تلاوت سماعت فرما لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر۔ آپ نے اپنا دایاں ہاتھ سر پر رکھ کر سورہ کوثر کو صرف 3 بار پڑھنا ہے۔ جب آپ 3 بار سورہ کوثر پڑھ لیں تو اس کے بعد تیسرے اور آخری نمبر پر جو وظیفہ آپ نے پڑھنا ہے وہ اللہ پاک کے 2 صفاتی ناموں کا وظیفہ ہے۔ آپ نے تیسرے نمبر پر یا مسبب الاسباب کو پڑھنا ہے۔ ہر کوئی آج دنیاوی اسباب کے لیے پریشان ہے، تو پریشان کیوں ہو؟ رب سے اسباب مانگ لو، اور رب نے اپنی صفات بتائی ہے۔ رب فرماتا ہے یا مسبب الاسباب، میں ہوں
تو آپ نے آخر میں یا مسبب الاسباب کو پڑھنا ہے۔ جب کوئی بندہ رمضان کے مہینے میں افطاری سے پہلے روزے کی حالت میں آخری وقت میں جو رب کا محبوب وقت ہوتا ہے، جس وقت میرا رب اپنے بندے سے پیار کرتا ہے، جس وقت رب اپنے بندے سے راضی ہو جاتا ہے، اس وقت جب کوئی بندہ سیدھا ہاتھ سر پر رکھ کر یا مسبب الاسباب پڑھ کر رب کو پکارتا ہے تو فرشتے زمین پر اس کے لیے رزق لے کر آ جاتے ہیں۔ آپ نے یا مسبب الاسباب کو کیسے پڑھنا ہے اور کتنی بار پڑھنا ہے، توجہ کیجیے گا۔ یا مسبب الاسباب ایک بار ہو گیا، یا مسبب الاسباب 2 بار ہو گیا، یا مسبب الاسباب 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ یا مسبب الاسباب کو ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ صرف 11 بار یا مسبب الاسباب پڑھنے سے اللہ آپ کے لیے ایسے اسباب پیدا فرمائے گا کہ آپ نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوگا، کیونکہ رب کی ذات جب دینے پر آتی ہے نہ ہی شکلیں دیکھتی ہے، نہ اعمال دیکھتی ہے، چھپڑ پھاڑ کر عطا فرماتی ہے۔ یہ تینوں اعمال بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھتے ساتھ ہی آپ نے آخر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر 3 بار درود پاک پڑھنا ہے، جو آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا تھا۔ اب آپ کا عمل مکمل ہو گیا کہ وظیفہ مکمل ہوتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ نے اپنے گناہوں کی سچی توبہ کرنی ہے، کیونکہ یہ نہ ہو کہ اب قبولیت کی گھڑیوں میں یہ اتنے خاص اعمال بتائے گئے طریقے سے پڑھنے کے باوجود اعمال ضائع ہو جائے۔ وظیفے ضائع کیوں ہوتے ہیں؟ جب بندہ گناہوں کی پکڑ میں ہوتا ہے تو پھر وظیفے اور دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ آپ نے ان تینوں چھوٹے چھوٹے اعمال کو پڑھتے ساتھ ہی اپنے گناہوں کی سچی توبہ کرنی ہے۔ جیسے ہی دل کو سکون مل جائے کہ رب کریم نے سچی توبہ قبول فرما لی ہے، پھر ضد کر کے رب کریم سے مانگنا شروع کیجئے۔ ہو سکے تو سجدے کی حالت میں مانگیے، کیونکہ سجدے کی حالت میں انسان رب کے قریب ترین ہوتا ہے۔ آج جو بندہ بھی یہ اعمال پڑھ لے گا، پورے سال کی خوشیاں سمیٹ لے گا، پورے سال کے خزانوں کا مالک بن جائے گا۔ پورا سال نہ کبھی کسی کے سامنے جھکنا پڑے گا، نہ کبھی کسی سے مانگنا پڑے گا، انشاءاللہ تعالی۔ میرا بس چلتا تو میں آپ میں سے ہر ایک کو بازو سے پکڑ کر مسلے پر یا دسترخواں پر بٹھاتی اور کہتی کہ آج افطاری کا یہ عمل ضرور پڑھ لو۔ وظیفہ مکمل ہوتے ہی دونوں ہاتھ اٹھا کر رب کریم سے ضد کر کے مانگیے گا، اب جو مانگیں گے ملتا چلا جائے گا انشاءاللہ تعالی۔ دعا ہے کہ رب کریم میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنے پاک بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے، جو مانگا مقدر فرمائے اور جو نہیں مانگ سکے بن مانگے عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ محترم ناظرین، اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام کمنٹ میں ضرور لکھیے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین ثم آمین۔